السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ساتھی مل کے پڑھ لیتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، اور پھر انشاءاللہ سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 9 ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں، اس لیے کہ جو آیت آج پڑھنی ہے اس کے ساتھ اوپر والی آیت کا تعلق ہے۔ تو ساتھی یہ جان لیں کہ وہ سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگتے تھے، کہ کوئی نشانی جیسے کہ پہلے رسولوں پر آئی یا پہلے رسولوں کو بھیجا گیا ان نشانیوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی نشانی لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں وہ اس قسم کے معجزات دیتا تھا، عصائے موسیٰ، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے تھے تو ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیوں جی؟ بالکل جی۔ اور باقی بھی جو قومیں ہیں ان کو جو معجزات دیے گئے، نشانی دی گئی، اور اس کے باوجود وہ اگر اسلام نہیں لائے، مانا نہیں ہے اللہ کو اور اپنے وقت کے رسول کو، تو ان پر عذاب آئے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جو پیچھے آیا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد رسول، بریکٹ میں ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے۔ یہ فرق تھا اور بہت بڑا فرق تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم پوچھ لو، تم سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول پاک کو بشر کہتے تھے، نشانی بھی مانگتے تھے، تو ان سے پوچھو ان کے پاس جو کتاب ہے کہ کیا ان کی کتاب کے اندر یہی باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ جب نشانی آ جائے اور اس پہ ایمان نہ لائیں تو عذاب اس قوم پر آتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ آپ لوگوں پر عذاب نہیں آیا۔ پھر جو رسول تھا وہ اپنے وقت کا مرد ہی تھے، اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور باقی بھی ان کی حاجات ویسی تھیں جیسا کہ انسان کی ہوتی ہیں، لیکن بہت بڑا فرق یہ تھا کہ وہ وہی ان کی طرف آتی تھی، وہ اپنے وقت کے رسول یا نبی تھے۔ تو اللہ نے پچھلی جو آیت 8 نمبر آیت ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو محض ایک جسم جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ یہ بھی حاجت تھی، بشری کھانا کھاتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ تو نہیں رہے، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے پورا والے کریں گے رہنے رہنے والے۔ والے اب اللہ تعالیٰ پرانے جو پہلے کے رسول ہیں اور پہلے کی قومیں ہیں ان کے بارے میں ہر آدمی کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اب نہ لائے، اور خاص طور پر مشرکین مکہ، ان کی طرف یہ آیت ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، یہ ہم کل پڑھ رہے تھے تو میرا خیال ہے ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ جی سر۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، یہ ہے جناب۔ تو کیا ترجمہ کیا تھا؟ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ہم نے ان کے لیے وعدہ سچا کر دکھایا۔ ان کے لیے نہیں کہیں، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔
جی اب وہ وعدہ کیا تھا کہ اگر نشانی معجزہ آنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وعدہ یہ تھا، کیا تھا وعدہ؟ تو پھر عذاب آ جائے گا۔ تو پھر عذاب آئے گا، تو ہم نے ان پر تو عذاب بھیجے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، ترجمہ کریں جی پھر 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 ہم ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، عذاب آ گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ترجمہ تو ہم نے انہیں نجات دی۔ تو ہم نے ان رسولوں کو نجات دی، مطلب یہ نہیں ہے کہ جن پر عذاب آیا ان کو نجات دی۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، تو ہم نے، اوپر رجال آ رہا ہے، تو ہم نے ان رسولوں کو نجات دی۔ نجات دی۔ وَمَن نَشَاءُ، اور جسے ہم نے چاہا۔ چاہتے تھے۔ اب وہ چاہنے والے کون ہوں گے؟ جو ان رسولوں کو ماننے والے تھے، کیوں جی؟ ایمان والے تھے جی۔ تو ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا، مکمل کریں جی، نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، لفظ مسرفین پڑھ چکے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ کا ترجمہ کریں۔ اور ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کیا۔ اور ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم، پھر ہم نے ان کو نجات دی یعنی رسولوں کو۔ ومن نشاء، اور جسے چاہا یعنی اہل ایمان کو۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ جی، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اب جناب جو آگے چیز آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان لانے والوں کو، اور یہاں ہے کہ نہ ایمان لانے والوں کو، ہمیں ہمیشہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ وہ تو اس وقت کے کفار تھے، آج کل کے بھی جو کافر ہیں ان کی طرف بھی یہ آیت ہے، قرآن مجید اب تک ہے اور لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بڑی اہم آیت ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہاں جناب اب وہ کیا ہے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی طرف انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لقد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک انزلنا الیکم، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، ہم نے تمہاری طرف نازل کی، کتاباً، ایک کتاب، ایک کتاب، ٹھیک ہے، ایک کتاب نازل فرمائی یا کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں تم سمجھتے، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ اب ذکرکم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لٹمس پیپر ان لوگوں کو بتایا کہ تم اس قرآن مجید کو اگر پرکھنا ہے تو ہم اس قرآن مجید میں ہی منافقین کا ذکر کر دیتے ہیں، اس منافقین کے اندر ہی جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جو تمہارے دل میں ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، مثال کے طور پر دے رہا ہوں، اس قسم کی مثالیں جو منافقین وہ تو مدینہ کے بارے میں تھی، اسی قسم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکہ کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، سینوں کے اندر جو بات ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں یہاں بیان کی ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر اس کتاب کی حقانیت کو تم نے پرکھنا ہے
تو تم اپنے ذکر سے، کہ تمہارا ذکر یہاں ہوتا ہے اور تمہارے دل کے اندر وہ بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر وہ لکھ دیتا ہے، تو تمہیں تو پہچاننا چاہیے کہ کیسے ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے پاس سے لکھ لیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو وہ غیب کا علم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سینے کی باتوں کو جانیں، کیوں جی؟ ہاں، تو یہاں یہ ہے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام لانے کی طرف ایک اور مثال جو تھی وہ دی۔ ویسے آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ مثال؟ بہت اچھی۔ مطلب ہے کہ جو دل کی بات دل کے اندر ہو اور وہ آہستہ آہستہ چپکے نجوا کر رہے ہوں، واسر النجوا پڑا، وہ چپکے کر رہے تھے نا، کیوں جی؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ نجوا کی بات بھی اوپر بتائی کہ یہ بات یہ کر رہے تھے، تو وہ ان کا ذکر ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو پھر پتہ یہ چلا کہ کوئی عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس نجوا کو بھی، جس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن مجید کے اندر لا کے رکھ دی، تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی سمجھا رہا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ آگے چلیں جی۔ جی سر۔ جی سر۔ دوسرا رکوع جناب شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے نئے آئیں گے، ذرا دیکھیے گا کہ وہ کون سے ہیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کی، پرانی بستیوں کی بات بتا رہا ہے۔ تو لفظ نیا کون سا ہے؟ قسمنا۔ جی، قسمنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی سخت چیز ہو تو اس کو پورے زور سے توڑ دینا، یہ ہوتا ہے قسمہ۔ اسے قسمہ ماضی ہوا تو قسمنا، کتنی ہی، تو وہ جو توڑ دیں گے جن چیزوں کو، وہ کیا بن جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی۔ تو اس کا ترجمہ ہوا کہ کتنی ہی بستی والوں کو، من قریتن، اصل میں تو ہے من قریتن، بستیوں میں سے، تو بستی والوں کو، کتنے ہی بستی والوں کو ہم نے، قسمنا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہلاک کر دیا۔ جی، کیوں ہلاک کر دیا؟ کانت ظالمتن، ظالمہ، کہ وہ بستی کیا تھی؟ ظالم تھی۔ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ شرک کرنے والا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی ظالم کا لفظ آئے قرآن مجید کے اندر تو سب سے پہلے ہمارا دھیان وہاں جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ پہلا آنا چاہیے۔ دوسرا پھر یہ ہوگا کہ دوسرا ظلم کے معنی کیا بتائے ہوئے ہیں کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا جو اس کا حق بنتا ہے۔ جی، تو یہی جملہ جو کہا تھا کہ کسی بندے کو یا کسی وہ ذات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو حق بنتا ہے اس کو، اس کا حق نہ دینا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اسی ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اگر اس کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ جی، اور دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو اس کا حق نہیں دے رہے تو یہ انسانیت پر ظلم ہو جائے گا۔ تب دوبارہ پڑھتے ہیں جی، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ترجمہ، اور ہم نے کتنی ہی بستی والوں کو ہلاک کر دیا۔ کتنے ہی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کانت ظالمتاً، وہ ظالم تھیں، اصل میں تو بنتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ بستی والے ظالم تھے۔ اچھا، اور ان کو تو ہلاک کر دیا، ملیا میٹ،
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ مشرک تھی، بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو بچا لیا، باقی سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ ایسا ہی ہے جی۔ جی اور نیچے آ جائیں تو فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم، قوم لوط، سب کو ختم کر دیا۔ اور کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نظام تو چلانا تھا۔ وَأَنشَأْنَا، لفظ آ رہا ہے جی انشاءنا، کہ کوئی نئی چیز بنانا ہوتا ہے، اٹھا کھڑا کرنا۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کر دیا، پیدا ٹھیک کر ہے، دیا ہم نے پیدا کر دیا بعدہا، اس کے بعد، اس قوم کے بعد، جی اس بستی کے بعد یا اس بستی والوں کے بعد، قومن آخرین، ایک دوسری قوموں کو، جی آخرین لفظ آ رہا ہے تو قومن تو ایک ہی ہے، آخرین بتا رہا ہے کہ دوسری قوموں کو۔ جی اپنا ڈاکٹر ذوالفقار بھائی۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کتنے ہی بستی والوں کو ہلاک کر دیا، کانت ظالمۃ، جو ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کے لوگوں کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ تو انشاءنا کسی چیز کو نیا بنانا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے۔ جس جگہ پہ بھی نون آئے گا، الف نہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، وہ مطلب اس کی طرف ہوتا ہے۔ آگے جی چلتے ہیں، اوپر کریں جی تھوڑا سا۔ تو پہلی قوموں پر عذاب آ گیا، دوسری قوم ان کی جگہ پر آ گئی۔ اب لفظ نیا آ رہا ہے، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُدُونَ۔ اب یرقدون لفظ آ رہا ہے نیا۔ یرقدون کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ روقدہ کہتے ہیں ایڑ لگانا، ایڑ لگانا، کس کو ایڑ لگاتے ہیں ہم لوگ؟ گھوڑے کو، بالکل ٹھیک ہے، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ایڑ لگاتے ہیں؟ کہ وہ زیادہ تیز بھاگے، جی تیز بھاگے۔ تو یرقدون کا مطلب ہے وہ بھاگتے تھے، یرقدون، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے بھاگتے تھے بچنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ کس سے بچنا ہے۔ تو فلما، پہلے بتایا تھا اس قوم کو کہ تم لوگوں نے اپنے وقت کے رسول کو ماننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ہے، یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد عمل صالح کرنے ہیں۔ قوموں نے، مطلب وہ جو پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے مرضی کو مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، پسے پشت ڈال دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب لے آئے، اور ان کی جگہ پہ دوسری قوم آ گئی۔ اب دوسری قوم نے بھی، آپ جب انسان اپنی مرضی پر چلتا ہے، اللہ کی طرف ہدایت اس کی طرف اعراض برتتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب ان کے اوپر بھیجتا ہے۔ تو یہاں دوسری قوموں کا بھی ذکر آ رہا ہے، فَلَمَّا أَحَسُّوا، تو جب آسو اپنی زبان کا لفظ ہے، انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے محسوس کیا، اپنی زبان کا لفظ ہے آسو، محسوس کرنا، تو ہم محسوس کرنا ہی کہیں گے۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، جی بأسا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لڑائی کو بھی کہتے ہیں، اور بأسا عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ باس اس لڑائی کو کہتے ہیں جو دوسری قوم کو سزا دینے کے لیے عذاب کے طور پر وہ آئی ہوئی ہو، تکلیف دینے کے لیے۔ اچھا، تو فلما احسوا بأسنا، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا کہ اب عذاب تو آ گیا ہے، تو اذا ہم تو ترجمہ ہوگا اس وقت وہ،
اس وقت وہ منہا اس عذاب سے اس عذاب سے یرقدو منہا جی اس بستی، بالکل ٹھیک ہے، قریہ، اس بستی سے یرقدون بھاگنے لگے، بھاگنے جی جی بھاگنے لگے، ٹھیک ہے بھاگنے لگے۔ اب ورنہ تو یہ ہے کہ یرقدون کا ترجمہ ہے بھاگتے ہیں یا بھاگیں گے، ایسے ہی ہے۔ جی تو لیکن جو ہمارا جو جملہ ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری زبان میں یہ ہے کہ تو جب ان بستی والوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا تو اس وقت وہ اس بستی سے یرقدون بھاگنے لگے، ایسے ہی ہے۔ جی 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 سر، آگے پڑھ لیتے ہیں اپنا 3 آیات اور پھر ترجمہ کریں گے اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جناب، اب یہ جب عذاب آ گیا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اب توبہ کے دروازے کیا ہو گئے؟ بند بند ہیں۔ بالکل جی، انسان جس پر عذاب نہیں آتا اس کی جب جان کنی کا عذاب شروع ہو گیا تو توبہ کے دروازے بند اس سے پہلے ٹھیک۔ اب یہ عذاب جب آ گیا تو وہ اس عذاب کے بعد توبہ کا دروازہ ان کے لیے نہیں ہے کہ اب اس کو دیکھ کے، اس لیے کہ حقیقت کو دیکھ لیا ہے تو حقیقت کو دیکھ کے اس کو کہنا کہ ہاں یہ عذاب ہے، تو یہ ایمان تو نہ ہوا جی، وہ تو ہو گیا کہ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، آ گئی ہے۔ اس وقت اللہ نے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا لا ترقدو ورجعوا الى ما اترفتم فی ومساکنکم لعلکم تسألون، یہاں جناب آ رہا ہے جی۔ تو پڑھتے ہیں لا ترقدو، نہیں کا صیغہ ہے، تم مت بھاگو، مت بھاگو، اب تم نہ بھاگو، فرجیو تم لوٹ آؤ، تو واپس لوٹو، کہاں؟ اب لفظ نیا پہلے ویسے آ رہا ہے، مترفین پڑا ہوا تھا، خوشحال والے لوگ، خوش رہنے والے لوگ، الاما اترفتم ہے اس میں جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اترفتم جی، تعارفہ خوشحالی کو، اطراف الف تے رے اور الف ہا تو کے ساتھ نہیں ہے، تے کے ساتھ ہے۔ مترفین پڑا ہوا ہے کہ خوشحال لوگ، ایسا ہے نا، پڑھا ہے پہلے، باقی ساتھیوں کو پتا ہوگا، جی اگر نہیں پتا تو یہ ذہن لیجیے کہ تے رے فے خوشحالی کے لیے آتا ہے، امیر ہونا، خوشحال ہونا، اپنی غربت سے اپنا امارت کی طرف جانا، دن پھر جانا، وہ ہے۔ اور اس وقت انسان جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر شکر کی بجائے کبر کی طرف چلا جائے، کیوں جی تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ ہو جائے گا، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الا ما اترفتم، میں دوبارہ کرتا ہوں، لا ترقدو، ترجمہ تم مت بھاگو تم مت بھاگو تم مت بھاگو، ورجیو اور تم لوٹ آؤ، اور تم واپس اور لوٹو۔ لوٹ جاؤ یا لوٹ آؤ، پتہ ایسے لگتا ہے کہ فرشتے آگے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آ رہی ہوگی، اور وہ مت بھاگو ورجیو واپس لوٹ جاؤ جی، الا ما اترفتم فی، اس چیز کی طرف جس میں، ذرا سنیں، اس چیز کی طرف جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، کیا میں نے کہا ذرا کہیں سارے، اس علامہ چیز کی اترفتم، طرف، جس میں تمہیں چیز کی خوشحالی دی طرف گئی جس تھی، میں تمہیں خوشحالی دی، جی مطلب ہے جس میں تمہیں خوشحالی گئی تھی، تم نے تکبر کیا، تم نے اپنے آپ کو فرعون بنا لیا، اور کس کی طرف لوٹو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے اور گھروں اپنی، اور اپنے گھروں کی طرف، گھروں کی طرف، چلو جی، اپنے گھروں کی طرف یا اپنی رہنے مسکن، والی جگہوں کی طرف، جی اپنے ٹھیک ہے جی، رہنے والی جگہ، رہنے اپنے والی رہنے والے، جگہوں کی طرف۔ اب یہ سوچیں کہ کیسے گھیر کے اللہ سبحانہ و تعالی
جن پر عذاب آیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا ہوگا لا ترکدو ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. ترجمہ جی لعلکم تاکہ تاکہ تم سے سوال کیا تاکہ جائے. تاکہ تم سے پوچھا جائے، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. ہاں جی بتاؤ کہ اب میں نے تو کہا تھا کہ میں غیب کے پردے میں ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ. کیوں جی؟ کیا تم ایمان لائے تھے وہ جی؟ نہیں نہیں. میں نے تمہیں نعمتیں دیں اور کہا تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرو. کیا تم نے شکر کیا؟ یہ میرے ذہن میں تھوڑے سے سوال آ رہے ہیں، تو وہ بے شمار سوال ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ جو خوشحال ہیں، جن کے اپنے گھر ہیں، صرف انہیں اتنا کرنا ہے کہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر جو ہے یا کلمہ شکر وہ کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ عزت شہرت جو بھی دی ہے وہ میری نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ تیری دی تیری دی ہوئی دی ہوئی ہے، تیری دی ہوئی ہے. تو ہم تیرے شکر گزار ہیں. کیوں جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو چاہیے کچھ نہیں، ہمارے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں کہہ رہا ہوں تمہارے اس کرنے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور پروفیسر آگے کیا ہے؟ والا ان کفرتم فإن عذابی لشدید. اللہ اکبر. اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. کیوں جی ایسا ہے؟ جی سر. اب جب جناب شدید پھنس گئے پورے کے پورے دائرے میں تو قالو، جی قالو کا ترجمہ کریں. انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا یا ویلنا، اے ہماری بربادی. پہلے پڑھ چکا. ہائے افسوس، اے ہماری بربادی. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. یا ویلنا، ہماری بربادی. اے ہماری بربادی. اب تو توبہ کا دروازہ ہو گیا ہے بند. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں انا، بے شک ہم، بے شک کننا، ہم تھے ظالمین، ظلم کرنے والے. ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظلم جی کرنے والے تھے. تو انا کننا ظالمین کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. جی بے شک ہم تو ظالم تھے. اور اس وقت اس بربادی کا، اس افسوس کا فائدہ ہوگا جی؟ کوئی فائدہ نہیں. جی داؤد بھائی 3 آیات ہیں، ترجمہ کرنا ہے. فلما احسوا، جی فلما احسوا بأسنا، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، تو اس وقت وہ اس بستی سے بھاگنے لگے. لا ترکضو، تم مت بھاگو، ورجعو، اور تم لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس چیز کی طرف جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، ومساکنکم، اور اپنی رہنے والی جگہوں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. قالوا، تو انہوں نے کہا یا ویلنا، اے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اللہ تعالیٰ بچائے اور شکر کرنے والا بنائے. اچھا جی، اب یہ بھی اسی کے ساتھ کا ہے، اگلی آیت بھی. اور اس میں لن نبرحا آیا تھا، تو میں نے ایک کلمہ اس وقت بتایا تھا، اس دن ہم نے یہ کلمہ پڑھا تھا ما زوالا. یہاں آ گیا ہے وما زوالت. جی دعواہم، دعواہم. جی وما زوالت کا ترجمہ کیسر بھائی آپ خاموش رہیے گا. جی تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کیا نام ہے، ذوالفقار صاحب سے. جی سر. جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی.
جی فما تو فما زالت، یہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں نہیں بس ہو گیا. غلط. کیسر بھائی آپ اچھا بتائیں. تو زائل نہیں ہوگا. ہاں زائل نہیں ہوا یا زائل نہیں ہوگا، تو یہ معنی ہے اس کے لفظی. تو اس کا معنی کیا پڑا تھا جو ہم نے اس سے بنتا ہے؟ جو زائل نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. ہمیشہ رہے گا. تو میں نے اس کے جو میں نے تو لفظ مجھے بڑا نہیں اچھا لگتا. ہم نے اس کا دیکھا وما زالت، ترجمہ ہم کا کریں گے ہمیشہ. تو ہمیشہ تو ہمیشہ تو ہمیشہ وما زالت تلک دعواہم، تلک مؤنث کے لیے آیا ہے، دعوتن کی جمع دعواہم، ان کی دعا ان کی پکار ہوگی، ہمیشہ یہی ان کی پکار تھی. ہمیشہ یہی ان کی پکار تھی. وہ کیا پکار تھی ذرا بتائیے گا. یا ویلنا انا کنا ظالمین، یہ ہے پکار. جی کیوں جی؟ یہ پکار ہے، یہ ان کی توبہ کا طریقہ ہے. جیسا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ویسے یہ وہ رسول ہیں اپنے وقت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بھی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے. ان کا طریقہ، انہوں نے اتنا تو کہا کہ کہا ہے ہماری بربادی، بے شک ہم تو ظالم تھے. تو یہ ان کا ایک توبہ کرنے کا انداز ہے کہ انہوں نے آپ کنفیس کر لیا کہ ہم مجرم ہیں، ہم مشرک ہیں. ایسا ہے جی؟ جی تو اب اس کی طرف ہے اس کا ذکر. فما زالت نئے ساتھیوں کے لیے اس کے اصلی معنی ہے زائل نہیں ہوگا. جو زائل نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ. تو لہذا جہاں بھی یہ لفظ آئے گا ما زالا ما زالت، لت مؤنث کے لیے آئے گا ولا اور مذکر کے تزالو بھی لیے آیا تھا. زالا آئے گا. جی زالا مذکر کے لیے آئے گا، تو اس کے معنی ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک جیسے ہے. لن معذرا نبرہا، ہمیشہ. جی ہاں اس کا معنی بھی ہمیشہ ہی کیا تھا. تو یہاں ہوگا ہمیشہ تھا، ماضی ہے، ہمیشہ تھا. تلکا یہ دعواہم ان کی ان پکار. کی ان پکار. کی دعوت تو پکار. کریں گے ان کی پکار ہمیشہ یہی تھی. جی حتی یہاں تک یہاں تک کہ جعل، اب یہ عذاب ہے. حتی کیا کیا؟ جعلناہم، ہم نے انہیں بنا دیا. ہم نے انہیں بنا دیا. ہم نے انہیں بنا دیا. یا اللہ، یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے نا حسیدہ، حسید کہتے ہیں، حساد کہتے ہیں کہ اپنا ہاڑی اور سونی، سمجھتے ہیں؟ جی سر. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گرمیوں کا پھل اور ہاں جب سردیوں کا. کھیتی کٹتی ہے ہاڑ کی اور ساون کی، تو یہ دو کھیتیاں ہیں، تو وہ جو کٹنا ہے لفظ اس کو حسید حساد کہتے ہیں، ٹو ہارویسٹ. جی جی اور جو اس سے ملے گی ییلڈ انگلش کے اندر کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جعلناہم حصیدا، حسید کے معنی ہو گئے کٹے ہوئے. ہم نے انہیں کیا بنا دیا؟ کٹے ہوئے. کٹی ہوئی چیزیں بنا دیا. اب لفظ خامدین آ رہا ہے. خامدین یہ ہوتا ہے آگ جب بجھ جاتی ہے. کہ آج دو لفظ نئے ہیں، ان کو دیکھنا ہے ذرا. حسیدہ میں نے کیا بتایا؟ درانتی سے کاٹا ہوا. جی تو کٹے ہوئے. خامدین،
خامد آگ کہتے ہیں کہ بجھے ہوا۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہو اور وہ بجھ جائے، تو بجھ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ، ڈھیر بن خامدی، راکھ بن جاتی ہے۔ تو ترجمہ بالکل آپ راکھ بھی کر سکتے ہیں، اور لفظی ترجمہ ہے بجھی ہوئی آگ کی طرح، بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ، یہ ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں جناب۔ ویسے راکھ ہی ترجمہ ہے اس کا، ورنہ راکھ کے اندر وہ جو خامدین کے معنی ہے نا وہ کرتے نہیں ہیں۔ جیسے بجھی ہوئی آگ، آگ ہوگی تو وہ بجھی ہوئی ہو تو وہ گرم گرم ہوتی ہے، کیوں جی؟ جی تو بجھی ہوئی آگ کی طرح، تو ہم نے انہیں کٹے ہوئے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح بنا دیا۔ یہ عذاب ہے جناب، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے جی۔ جی آمین۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، فما زالت تلک دعواہم، ترجمہ اور تو ہمیشہ ان کی یہی پکار تھی، ہمیشہ ان کی یہ پکار تھی۔ کس کے معنی ہے یہ؟ دل کا، دل کا تل کا۔ دل کا، یہ میں نے کیوں کیا؟ ورنہ تو یہ ہے ذالکا کا مؤنث ہے، تل کا، ذالکا اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بہت زیادہ اہم کرنا ہو تو وہ بعید کا اشارہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، ذالکا۔ ترجمہ اس کا ہم یہ ہی کرتے ہیں، یہ۔ تو فما زالت تلک دعواہم کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ ہمیشہ یہی پکار تھی، ان کی پکار ہمیشہ یہی تھی، یہی تھی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ہم نے انہیں کٹی ہوئی کٹی ہوئی اور بجھی ہوئی، راکھ بنا دی۔ جی یہاں تک کہ ہم نے بجھا ہوا، ہم کٹا ہوا اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ بنا دیا۔ آج جب یہاں تک رکھتے ہیں، اس کو ذرا نہ پڑھ لیں گے ایک دفعہ جی، اپنے شروع سے کریں، اس لیے کہ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق السماوات والارض موضوع الگ ہے، اس کی طرف چلیں گے پھر کل۔ جی، ثم جی صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، فانجیناہم، تو ہم نے انہیں، ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، بے شک تمہاری طرف کتاب نازل کی، فیہ ذکر، بے شک ہم نے، ہاں جی، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کانت ظالمتاً، جو بستی والے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا، اذا ہم منہا یرقدون، تب وہ اس میں سے بھاگنے لگے، لا ترقدوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، تو تم نہ بھاگو اور تم لوٹ جاؤ اس کی طرف جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، ومساکنکم، اور اپنے رہنے والی جگہوں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فلما زالت، نہیں، فما زالت تلک دعواہم، تو ہمیشہ ان کی پکار یہی تھی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا اور بجھی ہوئی آگ کی راکھ بنا